خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 4 جمادی الثانی 1443 ہجری بمطابق 7 جنوری 2022 عیسوی بعنوان آخرت کے دن پر ایمان، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ بآواز حفظ الرحمان تیمی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی گنتی شمار کی، انہیں آج آزمایا تاکہ کل بدلا دے۔ اس نے ان کے گھوڑوں کو ایک وقت مقررہ تک میدانوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کے لیے چھوڑ دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے شخص کی گواہی جو اپنے رب پر ایمان لایا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوق میں سب سے زیادہ سخی اور اخلاق و نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، اور درود و سلام نازل ہو آپ کے معزز آل پر، بلند پایا اصحاب پر جو آپ کے دین کے لیے ستون اور ساز و سامان تھے، آپ کی پکار پر سخی و مددگار تھے، اور تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک رات کا تاریک ہونا اور صبح کا نمودار ہونا ہے۔ اما بعد، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ نیک بخت وہ ہے جس نے تقوی اور ہدایت اختیار کیا، اور بدبخت وہ ہے جس نے سرکشی کی اور حد سے نکل گیا۔ اللہ کا فرمان ہے جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ مومنوں، مسلمہ حقیقت، پختہ یقین اور ایمان کے ستونوں میں سے ایک یوم آخرت پر ایمان ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ موت کے بعد پیش آئیں گی، اور یہ کہ اللہ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے جو اجر اور نافرمانوں کے لیے جس طرح کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ روز آخرت پر ایمان لائے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن کا انکار کرے، وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخرت پر ایمان کی وجہ سے سچا مومن جھوٹے کافر سے جدا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ غیب پر ایمان میں سے ہے اور شک و شبہ کو زائل کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب مشرکین نے یوم آخرت کا انکار کیا اور اس میں شک کیا تو کہا، کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور یہ کہ ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور ان کی گمراہی کو واضح کیا، آخرت کے دن کے آنے کی ان پر حجت قائم کی اور اس دن کی حکمت کو واضح کیا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم، تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں، ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسی اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے، پھر جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان کے اس دن کو بھول جانے کی مذمت کی، چنانچہ اس دن کو بھولنے کی ان کو سزا
اللہ کہے گا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنی اس دن کے ملاقات کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ آخرت کا دن وہ دن ہوگا جس دن بندے کے دل میں گھبراہٹ ہوگی، اس کے پہلوؤں میں خوف ہوگا، وہ ہاک و پکار کا دن ہوگا، حسرت و افسوس کا دن ہوگا، ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس دن سارے جہانوں کے رب کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، قبروں سے نکالے جانے کا دن ہوگا، دلوں کے بھید کھلنے کا دن ہوگا، جس دن زمین پوری شدت سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اللہ کے بندو، قوم کے تئیں انبیاء علیہم السلام کا یہ اہم ذمہ داریوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ان کو یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیں اور اس کے حالات اور ہولناکیوں کو بیان کریں، اس لیے کہ اس دن کی یاد دہانی نیکی اور ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے اور اس سے غفلت برائی اور ہلاکت کی علامت ہے۔ آخرت کے دن کی طرف بندہ جو پہلا قدم رکھتا ہے وہ اس کی موت ہے، پھر اس کی قبر ہے اور قبر میں اس کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، چنانچہ وہاں اس کو یا تو اعزاز بخشا جاتا ہے یا عذاب دیا جاتا ہے، مومن کامیابی و توقیر سے نوازا جاتا ہے اور کافر کو ناکامی اور سزا ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا مسیح دجال کے فتنے کی طرح یا اس کے قریب قریب قبروں میں امتحان لیا جائے گا، چنانچہ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور اس ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اس شخصیت کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ جو شخص ایمان یا یقین والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس ہدایت کی باتیں اور کھلی دلیلیں لے کر آئے، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی اطاعت کی۔ وہ 3 بار کہے گا، پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ تو اطمینان و سکون سے سو جا، ہم جانتے تھے کہ تو یقین و ایمان والا تھا۔ اور جو شخص منافق ہوگا تو وہ کہے گا میں تو کچھ نہیں جانتا، لوگوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اگر تو اپنے رب پر ایمان لاتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، اب چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تیرا ٹھکانہ یہ بنایا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ پھر فرشتہ اسے ہتھوڑے کی ایک ضرب لگاتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ قبر یا تو نعمت والی ہوگی یا عذاب والی، اس کے بعد قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر روحوں کو جسموں میں لوٹا دیا جائے گا اور زمین ان کے لیے اس طرح پھٹ جائے گی جیسے پودے کے لیے پھٹتی ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن قیامت کبریٰ واقع ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بلا ختنہ کے رب العالمین کی طرف نکلیں گے۔ سورج ان کے قریب ہوگا، وہ پسینے سے تر بتر ہوں گے اور اعمال کو تولنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات پانے والے ہو گئے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، کوئی اپنے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ سے لے گا، کوئی بائیں ہاتھ سے یا اپنی پیٹھ کے پیچھے سے لے گا۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب لے گا، اپنے مومن بندوں سے تنہائی میں اس کے گناہ کا اقرار کرائے گا، تو مومن بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اپنے گناہ کا اقرار کرے گا۔ جہاں تک کافر و منافق کی بات ہے تو کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اقرار کریں گے اور کبھی بحث و مباحثہ کریں گے، چنانچہ اللہ سبحانہ اس کی کان، آنکھ اور اعضاء سے ان گناہوں کو بلوائے گا جو اس نے انجام دیا اور ارتکاب کیا۔
یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے. اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیوں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی. ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے. تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ضیاکاروں میں ہو گئے. اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ عذر اور معافی کے خواستگار ہو تو بھی معذور اور معاف نہیں رکھے جائیں گے. پھر ان کے لیے آگ بھڑکائی جائے گی، چنانچہ وہ اس آگ کی جانب ہکائے جائیں گے اور اس میں گر پڑیں گے. مومن تاخیر کریں گے تاکہ وہ معزز حوض سے پانی پیئیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس حوض پر برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہوگی، اس کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کے برابر ہوگی. جو اس سے ایک بار پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اس کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان پل صراط نصب کیا جائے گا جسے لوگ اپنے اعمال کے بقدر پار کریں گے. لوگوں میں سب سے پہلے انبیاء اور رسول اسے پار کریں گے، جو اس کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے کہیں گے اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ، اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ. پھر جنت و جہنم کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر آپس میں ایک کے ذریعے دوسرے پر ہوئے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جب پاک و صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت ہوگی. وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں. پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا اور میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو نبی کریم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے. میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا. میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے. تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام طرح کی حمد کا اہل اور مستحق ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جو اسے اس کے شائن شان ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر جب تک بادل بارش برساتا رہے گا اور اس کی بجلی کڑکتی رہے گی. اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مسلمانوں، یوم آخرت اور اس کی ہولناکیوں اور احوال پر ایمان بندے کے عمل کی درستگی، اس کے نفس کی پاکیزگی اور سیرت کے استقامت کا سبب بنتا ہے. چنانچہ وہ نہ تو محرمات میں پڑتا ہے، نہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور نہ آخرت کی دائمی سعادت کو حاصل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، اور نہ اسے گرمی کے بادل یا مجنوں کے خیال جیسے کم تر درجے کی لذت سے بدلتا ہے. نیند کا خواب ہو یا ڈھلتا سایہ، عقل مند اس سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے. دنیا گزرنے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے. مومن جس بلند ترین مقام کی تمنا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے دن اس کا پلڑا بھاری ہو اور اس دن اسے خوشخبری دی جائے اور مشکلات سے گلو خلاصی پر حمد بیان کرے. پھر اس کا ٹھکانہ سخاوت والے محسن کریم کی نوازش سے ہمیشگی اور نعمت والے گھر میں ہو. درود و سلام نازل ہو ہدایت دینے والے رحمت پر، توفیق یافتہ نعمت پر، آپ کے نبی محمد رسول اللہ پر. اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، پاک باز اور نیکوکار آپ کے اہل بیت پر، آپ کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائیں ہیں. اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ائمہ مخلصین ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے،
تمام صحابہ اور آل سے، قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے، ان کے ساتھ تو اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا، اے کریم و متعال۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کے حدودوں کی حفاظت فرما اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت کو دور فرما اور پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، قرض داروں کے قرض کو ادا کروا دے اور ہمارے مریضوں اور بیمار مسلمانوں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اے اللہ اپنے وطنوں میں محفوظ رکھ، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور حق توفیق اور درستگی کے ذریعے ہمارے امام اور ہمارے حکمرانوں کی تائید فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے رب العالمین۔ اے اللہ حدود اور سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستگی عطا فرما، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر و مددگار بن جا۔ اے اللہ ہمارے لیے دین کو درست فرما جس میں ہمارے معاملات کی حفاظت ہے، اور ہمارے لیے ہماری دنیا کو درست فرما جس میں ہماری روزی ہے، ہماری آخرت کو درست کر جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر طرح کی بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنا، اور موت کو ہمارے لیے ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنا اپنی رحمت سے، اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، اے اللہ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو، اللہ تم کو یاد کرے گا، اس کی احسان و نوازش کا شکریہ ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔